अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। अशफाक अहमद अपनी एक ताई की कहानी सुनाया करते थे कि हमारी एक ताई थी, तेलन थी, और उसके हस्बैंड की डेथ उस वक्त हो गई जब वो जो ताई थी वो सिर्फ 18 साल की थी। जो ताई थी, एक अजीब उनमें बात थी कि वो कोल्हू के पीछे जब चल रही होती थी, सारे काम वो खुद करती थी, तो उनके हाथ में एक रंगीली पीढ़ी होती थी जो वो हमेशा अपने साथ साथ रखती थी। जब वो कोल्हू के पीछे चल रही होती थी तो उस वक्त भी वो पीढ़ी, रंगीली पीढ़ी उनके हाथ में होती थी। अशफाक अहमद कहते हैं कि मुझे चूंकि साग बहुत ज़्यादा पसंद था और ताई को पता था, तो जब भी वो साग बनाती थी तो मुझे घर से बुला के ले जाती थी। उस वक्त तक ताई की उम्र 60 साल थी। कहते हैं कि एक रोज़ मैं गया ताई के पास साग खाने के लिए, तो उनके पास वो रंगीली पीढ़ी रखी हुई थी। मैं उस पे बैठने लगा तो उसने कहा कि नहीं, इस पे आप मत बैठो। तो मैंने सोचा चूंकि ये पीढ़ी बहुत खूबसूरत है तो इस वजह से मुझे मना कर रही हैं, तो मैंने बड़े लाड से कहा कि क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, कि तू मेरा बेटा है और मुझे बहुत प्यारा है, लेकिन ये जो पीढ़ी है इस पे तू नहीं बैठ सकता। अशफाक अहमद कहते हैं कि मैंने कहा कि इस पीढ़ी का फिर क्या किस्सा है, क्यों नहीं मैं बैठ सकता इस पे? तो कहने लगी कि जब 18 साल की उम्र में मैं बेवा हुई तो जो मस्जिद के मौलवी साहब थे वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दिलासा दिया और कहने लगे कि तेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आ गया है कि तू चाहे तो पीतल को सोना बना सकती है। और वो यूं कि अल्लाह कहता है मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। तुझ पे एक बहुत बड़ा गम आ पड़ा है, तू इतनी जवानी में बेवा हो गई है, लेकिन अगर तू सब्र कर ले तो अल्लाह तेरे साथ है। कहती हैं कि बस मैंने उस दिन से सोच लिया कि मुझे अल्लाह को अपने साथ रखना है। तो कहती हैं कि फिर उसके बाद मैं जब भी कोई काम करती थी, मैं कपड़े धोती थी, मैं घर के कोई काम करती थी, मैं कोल्हू के पीछे चलती थी, तो मैंने ये रंगीली पीढ़ी बनवा ली कि एक रोज़ मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे साथ साथ है, तो उसके लिए भी तो कोई जगह होनी चाहिए। अब ये उसका मोहब्बत का एक तरीका है, उसका फीलिंग का जो तेलन ताई थी उसका एक तरीका था। ऑब्वियसली इसमें हम किसी और तरह की बहस में नहीं पड़ना चाहेंगे। एक आम इंसान अल्लाह को अपने साथ कैसे महसूस करता है, ये एक याद दहानी है। ऑब्वियसली वो जो रंगीली पीढ़ी थी वो असल में याद दहानी थी कि मुझे अल्लाह को अपने साथ महसूस करना है। मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है इस वाक्य से। हम सबका दिल चाहता है कि हम हर लम्हा अल्लाह को अपने साथ महसूस करें, ऐसा है ना? हमें अल्लाह वाले बताते रहते हैं हर चीज को केयर ऑफ अल्लाह देखें, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम दुनियादारी में भूलने लगते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को अपने साथ कैसे महसूस किया जाए? अब देखिए, बहुत से लोग मुराकबा कराते हैं, ऐसी मेडिटेशन जिसमें वो कहते हैं कि आप तसव्वुर कीजिए अल्लाह बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, बहुत मुस्कुरा के आपकी तरफ देख रहा है। एक तरीका ये भी हो सकता है। आज ही मैं सोच रही थी, बहुत देर तक सोचती रही, और आप सब की तरह मेरा दिल भी चाहा कि कोई लम्हा भी ऐसा ना हो जो उसकी याद के बगैर, और याद भी क्यों, अल्लाह वाले तो कहते हैं कि याद भी दुई है, ऐसा उसको अपने साथ महसूस करें कि याद वाला लफ्ज दरमियान से निकल जाए, कोई दुई ना रहे। दिल चाहता है ना हम सबका सारी जिंदगी हम फना हो जाएं उसमें, लेकिन कैसे, क्या करें ऐसा कि ध्यान उसकी तरफ से हटे ही ना, हर लम्हा उसकी तरफ रहे। छोटी छोटी मशकें
کوشش, جیسے وہ جو تیلن تائی تھی اس نے ایک رنگیلی پیڑھی رکھی ہوئی تھی, اور مجھے یاد آیا ایک صاحب وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے پڑھانا شروع کیا تو کہتے ہیں ہم ایک چیئر اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے, خالی چیئر, ایک احساس کے لیے, ایک اپنے ریمائنڈر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, کیونکہ یہ بھی اپنا ہی ایک طریقہ ہے, اپنی ہی ایک فیلنگ ہے اللہ کو فیل کرنے کی. پھر جیسے ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی جو کہتی ہیں کہ کیئر آف اللہ کے حوالے سے باتیں سن سن کے تو میرا دل چاہا کہ ہر چیز میں obviously شروع میں ایک کانشیس ایفرٹ ہے. تو کہتی ہیں کہ میں ایک روز چائے پی رہی تھی اور جب میں چائے میں چینی مکس کر رہی تھی چمچ کے ساتھ تو ایک دم سے میں چونک گئی. مجھے ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ جو میں چینی ہلا رہی ہوں چمچ سے, یہ جو میرے ہاتھوں کی موومنٹ ہے, کیا اس میں میرا کوئی اختیار ہے؟ پھر یہ جو انرجی ہے, یہ جو چائے کی خوشبو مجھے آ رہی ہے, یہ جو چائے کی رنگت میری آنکھوں کو اچھی لگ رہی ہے, یہ جو چائے کی میرے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے, کیا یہ سب کی سب بلیسنگ نہیں ہے, میرے اللہ کا مجھ پہ کرم نہیں ہے؟ اور اللہ نے مجھے ایک توفیق دی کہ میں اس چائے کے کپ کو اٹھا سکوں, میں اس میں چمچ ہلا سکوں, اپنے ہاتھوں کو موو کر سکوں. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ چاہنے کے باوجود اپنے جسم کو ہلا نہیں سکتے, جنہیں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا, جن کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی, جو دنیا کے بہترین کھانے کھاتے ہیں لیکن انہیں ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا, جنہیں خوشبو نہیں آتی چیزوں میں سے. کیا یہ سب کی سب بلیسنگ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ نے یہ سارے انتظامات کیے, ایک اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے آپ کو بیٹھے بٹھائے نعمتیں عطا ہو رہی ہیں, یا پھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہو رہی, آپ کو اگر ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے تو یہ ایفرٹ کرنے کی توفیق, ہمت, طاقت, جسمانی, ذہنی, نفسیاتی, یہ ساری کی ساری صلاحیتیں اللہ ہی نے تو عطا کی ہیں. تو ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھیں. پھر ایک دم سے بندہ اللہ سے کیسے کنیکٹ ہوتا ہے, کہتا اللہ تھینک یو ویری مچ, میں تو کسی قابل ہی نہیں, تو نے مجھے اتنا زیادہ نواز دیا. اور پھر یاد آتی مجھے کسی کی بات کہ کوئی اللہ والے تھے, انہوں نے کسی سے کہا کہ آپ چائے بنا سکتے ہو, تو شاید وہ جو اسٹوڈنٹ تھے میرے جیسے ہی تھے, انہوں نے کہا یس کیوں نہیں, چائے بنانا کون سا مشکل ہے. انہوں نے کہا اچھا کیسے؟ انہوں نے کہا جی, اسٹوڈنٹ نے, کہ جی پانی میں پتی ڈالیں گے, جب وہ ہو جائے گا پانی اچھے ٹیمپریچر پہ تو اس میں دودھ اور چینی ڈال دیں گے, اور یوں بوائل آئے گا تو چائے تیار ہو جائے گی. جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ چائے بنانے سے اصل میں مراد کیا ہے, پتی کس نے بنائی, دودھ کہاں سے آیا, وہ جو پانی آپ نے مکس کیا وہ کہاں سے آیا, اور چینی کہاں سے آئی. یہ سب کا سب بظاہر کسی نہ کسی انسان نے پروڈیوس کیا, لیکن اصل میں یہ ریسورسز اللہ نے ہمیں فراہم کیے ہیں, جن کو ہم نے ری پروڈیوس کر کے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کیا. اگر ہم چاہیں تو ہم تو ایک چیز بھی نہیں بنا سکتے, بیسک ریسورسز تو اللہ نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. کیا انسان خود سے کسی چیز کی تخلیق پہ قادر ہے؟ ہرگز نہیں. اور مجھے اپنے ہی مرشد صاحب سید سرفراز احمد شاہ صاحب کی بات یاد آتی ہے.
وہ فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں ہم ایجادات کے ورڈز یوز کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں چیز ایجاد کی، وہ کہتے ہیں کچھ بھی انوینشن نہیں ہوتی دنیا میں، سب کچھ ڈسکوریز ہوتی ہیں، دریافت، کیونکہ پہلے سے موجود چیزوں کو ہم ریپروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ تو ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے۔ یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، جہاں نظر اٹھائیں اندر کی آنکھ کھلے گی تو ہر طرف اسی کے جلوے نظر آئیں گے، ہر سو وہی دکھائی دے گا، ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر لہجے میں، نیچر کی ہر چیز میں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تو جناب میرا بھی دل چاہتا ہے آپ سب کی طرح کہ میں بھی ہر چیز کو اس طرح محسوس کرنا شروع کر دوں کہ بس اس سے کنیکٹڈ ہو جاؤں، جڑ جاؤں، اور اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ وہ جو معرفت والے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں کہ جو دیدار الہی سے افطار ہوتا ہے، اور پھر جب وہ معرفت الہی کا یہ روزہ رکھ لیتے ہیں تو دنیا کی علائشوں سے بچنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو دنیاوی علائشیں ہیں یہ روزہ توڑ دیتی ہیں۔ جی چاہتا ہے ہم سب کا کہ ادھر کو دھیان نہ جائے، ہم دنیا داری میں کہیں بھٹک نہ جائیں، بہک نہ جائیں، کیونکہ وہ جو شیطان ہے وہ تو لگا ہوا ہے نا اپنی ڈیوٹی کرنے، لیکن اللہ نے پھر کہہ دیا کہ جو میرے مخلصین ہیں، جو میرے بندے ہیں، ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ کسی روز اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو دل چاہتا ہے اللہ سے کہیں کہ اللہ پھر ایسے ہی بندوں میں شامل فرما لے، اور بس ہم میں کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں، تو اپنے رحمان اور رحیم ہونے کے واسطے صدقے ہمیں قبول کر لیں، جیسے بھی ہیں قبول کر لیں۔ یہ آرزو تو نے پیدا کی ہے دل میں تو قبول بھی کر لیں، تو ہمارا ہو جا اور ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہم آمین۔